علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم ترجیحات دین پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 30 ہے، 30۔ ہم نے کل آپ سے بات کی تھی کہ ایک بہت اہم بات آپ سے یہ کرنا چاہتے ہیں کہ لوگ بہت سے ایسے کام جو نفل ہوتے ہیں، یعنی فرض اور واجب نہیں ہوتے ہیں، ان کو کرتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں گناہ سے بچنے کی فکر نہیں کرتے ہیں۔ اس میں عورتیں بہت زیادہ ملوث ہیں، بہت زیادہ انوالو ہیں کہ آدمی چھوٹے چھوٹے نیکی کے کام خوب کرنا چاہتا ہے، لیکن بہت بڑے بڑے گناہ ایسے ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں بہت بڑے گناہ ہیں، اس سے وہ نہیں بچتا ہے۔ لیکن میں یہ بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں کہ ایک آدمی اگر گناہ سے نہیں بچتا ہے تو نیکی نہ کرے، یہ نتیجہ بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بھائی، یہ داڑھی رکھے ہیں لیکن جھوٹ بولتے ہیں۔ اچھا، وہ داڑھی منڈالے اور جھوٹ بولے تو 2 گناہ ہو جائے گا، کم سے کم 1 گناہ سے بچا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا، لیکن جو وہ اچھائی کام کر رہا ہے اس کا تو ثواب ملے گا۔ میری تقریر کا یہ معنی بھی آپ نہیں نکالیں کہ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اگر گناہ سے نہیں بچ پا رہے ہیں تو نیکی بھی نہ کرے، یہ اس تقریر کا مقصد نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور بتانا ہے کہ اگر آپ ذہنی طور پر کنفیوز ہیں، آپ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ غلط چیز ہے لیکن میں بہت بڑے بڑے کام کر رہا ہوں، تو یہ جو آپ نے سوچ رکھا ہے یہ ایک دم غلط ہے۔ وجہ میں نے آپ کو کل بتائی تھی، پھر دوبارہ بتاتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے صحت بنانا، صحت بنانے کی ترکیب اختیار کرنا، اچھا کھانا، فروٹس کھانا، میوہ کھانا، یہ اچھا صحت بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ آدمی ایسی چیزیں کھاتا ہے اور کھانے کے ساتھ ان چیزوں سے پرہیز نہیں کرتا ہے جس سے صحت خراب ہوتی ہے، تو اس کا فائدہ اس کو حاصل ہونے والا زیادہ نہیں ہے۔ جتنا صحت بنائے گا اس سے زیادہ نقصان بھی کرتا رہے گا۔ اگر وہ اپنی زندگی میں یہ طے کر لیتا کہ میں فروٹس نہیں کھاؤں گا، میوہ بھی نہیں کھاؤں گا، صحت بنانے کا ایکسرسائز بھی نہیں کروں گا، لیکن صحت کو ہماری جو بگاڑتی ہے وہ کام نہیں کریں گے، تو بھی ایک نارمل اس پر زندگی چلی جاتی اس کی۔ لیکن یہ کنفیوز ہے، یہ ایک طرف کھانسی اور نزلے کی دوا بھی لیتا ہے اور دوسری طرف جو ہے آئس کریم بھی کھاتا رہتا ہے۔ یہ کرنے سے فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کی قسمت ہے کہ اس میں کون سی چیز آگے نکل جائے، کون سی چیز نیچے نکل جائے ثواب میں، تو وہ مائنس میں جا کر کے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں کہ سارا خسارہ ہو گیا۔ لیکن اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ اگر نیکیاں آپ کرتے رہے اور یہ کام بھی ہوتا رہا تو نیکیوں کا ثواب ملے گا، لیکن راستہ جنت کا وایا جہنم ہوگا۔ مثلا ایک آدمی حسد کرتا ہے تو حسد کا گناہ ملے گا اس کو ہر حال میں، بھلے وہ بہت سے نوافل پڑھتا ہے، بہت سی دعائیں پڑھتا ہے، بہت اچھے کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اب اس کا ثواب ملے گا، کیونکہ پالیسی اللہ کی کیا ہے؟ پہلے بھگتنا پھر جنت میں جانا، کیونکہ جنت سے کوئی آدمی نکال کر کے جہنم میں ڈالا نہیں جائے گا، لیکن جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ تو پہلا جو مرحلہ آئے گا وہ بھگتنے کا آئے گا، پہلا مرحلہ جہنم کا آئے گا۔ ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو کہ آپ ڈائریکٹ جنت میں جانے والا عمل شروع کریں۔ انڈائریکٹ تو سب کو جانا ہے۔ جو بھئی ایک آدمی ایمان لے آیا ہے، دل سے مانتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کو جانا ہی جانا ہے جنت میں۔ کب جانا ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے، لیکن
اصل مومن، کامل مومن وہ ہے جو ڈائریکٹ اپنی جنت میں جانے کا حساب کرتا ہے۔ تو یہ بنیادی بات آپ کو بتانا چاہتے تھے۔ اب دوسری بات، یہ جو تقوی کہتے ہیں نا، متقی ہے، بڑے متقی کا ترجمہ ہی اردو میں کیا جاتا ہے پرہیزگاری۔ کیا کیا جاتا ہے؟ پرہیزگاری۔ سردی کا موسم ہے، پرہیز کریں، آئس کریم نہ کھائیں، ٹھنڈا پانی نہ پئیں، تو آپ سردی سے محفوظ رہیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں تو بہت گرم کپڑا پہنتا ہوں، میرے پاس تو گھر میں ہیٹر لگا ہوا ہے، میں لحاف اوڑھتا ہوں، 4 کمبل اوڑھتا ہوں، یہ سب کرنے کے باوجود اگر آپ نے پرہیزگاری نہیں کی تو ہر حال میں سردی اپنے اثرات کیا کرے گی؟ دکھلا دے گی۔ تو یہ لفظ جو خود ہے تقوی، تقوی کے معنی ہی عربی میں ہوتے ہیں وقا، یقی، وقایتن، بچنا، عمل کرنا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا لوگوں کو کنفیوژن ہے کہ نیکی کے کرنے کا نام تقوی ہے، نہیں۔ جب بندہ متقی ہو جاتا ہے، جب گناہوں سے بچنے لگتا ہے، تو خود بخود نیکیاں دوسرے مرحلے میں اس سے کیا ہوتی ہیں؟ سرزد ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس کے چانسز 1% بھی نہیں ہے کہ آپ نیکی کرتے رہے سوائے نماز کے۔ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ نماز کا کام ہے برائی سے روکنا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ اگر نماز آج پڑھنے والا برائی کر رہا ہے تو ایک مرتبہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی نماز پر غور کر لے، گڑبڑ ہو رہا ہے، کیونکہ اللہ جو بات بولا ہے وہ بات کے غلط ہونے کے کوئی سوال نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے کہ نماز انسان کو برائی سے روکتی ہے۔ ایک نماز پڑھنے والا مثال کے طور پر نماز پڑھ رہا ہے، میڑا کاٹ رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، لوگوں کا پلاٹ قبضہ کیے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز، اس کا مطلب نماز پر غور کرے جا کر کے۔ تو نیکیاں جو ہے نا وہ برائیوں سے روکنے میں اتنی کامیاب نہیں ہوتی، برائی سے خود رکنا پڑتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں، کل بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ڈکیت ہے، وہ غریبوں کی خوب شادیاں کرواتا ہے، اس کی یہ نہیں کہ اس کو ڈکیتی سے روک نہیں پا رہی ہے، ڈکیتی بھی ڈال رہا ہے اور اپنے محلے والوں کو اور اپنے علاقے والوں کی مدد بھی کر رہا ہے، تو کہاں اس کو روکا اس نے؟ کہاں روکا اس نے؟ تو یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی۔ ابھی اسی گاؤں میں آپ کو مثال جانتا ہوں، اسی گاؤں میں نقشہ بڑھ گیا ایک آدمی کا، گورنمنٹ نے نقشہ بڑھا دیا۔ ہمارا جہاں پہ کھیت ہے، ہمارا کھیت کا رقبہ بھی پورا ہے، نقشہ بڑھا ہوا ہے، لہذا ہماری زمین زیادہ ہو رہی ہے۔ وہ اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ لینا میرا جائز ہے، حالانکہ حرام ہے۔ کیوں لے رہے ہیں آپ؟ بھائی مثال کے طور پر ایک آدمی چوری کر کے اپنا مال اپنے گھر میں رکھنے کے بجائے رات میں آپ کے ڈلوانے سے آپ کے گھر میں پھینک دیا، تو آپ کا مال ہو جائے گا؟ مال تو آپ کا نہیں ہوگا، غلطی سے آ گیا ہے۔ چور نے اپنے ڈلوارے میں پھینکنے کے بجائے تمہارے ڈلوارے میں ڈال دیا، تمہارے آنگن میں ڈال دیا، تو چوری تو ہے وہ۔ تو یہ جو ہماری نمازیں ہیں، ہمارے روزے ہیں، ہم کو روک ہی نہیں پا رہی ہیں، کیونکہ یہ بندہ کنفیوز ہے، اس کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ گناہوں سے بچنا، یہ روزہ نماز جو میں کہہ رہا ہوں اس سے نفل مراد ہے، فرض نہیں مراد، یہ نوٹ کر لیں، فرض نہیں مراد ہے۔ فرض تو کرنا ہی کرنا ہے، چاہے جتنا بھی گناہ ہوتا رہے، فرض چھوڑ ہی نہیں سکتا کوئی آدمی۔ یہ نفلی کام کتنے لوگ ہیں، سماج سیوی ہیں، غریبوں کا درد رکھتے ہیں، کوئی پریشان ہو جاتا ہے راتوں میں ہاسپٹل میں لے کے وہ ہاسپٹل میں بھاگنے والا بندہ جو ہے، رشوت جب لینے کا ٹائم ہوتا ہے رشوت لے لیتا ہے، جب حرام پیسہ کمانے کا ٹائم ہوتا ہے حرام کام کر لیتا ہے، لیکن یہ سب کام بھی کرتا رہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ہمارا کام اس سے بڑا ہے، بڑا نہیں ہے۔ آئس کریم چھوڑ دیں، بھلے ہیٹر استعمال کریں یا نہ کریں، سردی سے بچ جائیں گے، لیکن سارا ہیٹر لگنے کے باوجود سردی میں آئس کریم اگر آپ نے کھانے کا چھوڑا تو آپ سردی سے نہیں بچ پائیں گے۔ تو تقوی نام کس کا ہے؟ تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ
فإن الجنت ہی الماوا. کیا کہتا ہے کہ وہ آدمی جس کے دل میں یہ خوف آیا کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، مالک کل ہے، فائل اس کے سامنے ہے، وہاں کھڑے ہونا ہے اور کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو ڈر گیا کہ اللہ آپ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. ڈر گیا، ڈرنے کے بعد اگلا قدم کیا کیا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو کام کرنے کا دل چاہ رہا تھا اس سے رک گیا، رشوت سے رک گیا، حرام سے رک گیا، میڑا کاٹنے سے رک گیا، کسی کا دبانے سے رک گیا، ظلم کرنے سے رک گیا. ایک طرف کہ اللہ ہمارا حساب لے گا، یہ دل میں بات آئی. پھر گناہوں سے اپنے آپ کو کیا کر لیا، اس نے بچا لیا. پھر اللہ کہتا ہے فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہے. بھیا یہ جنت اتنی آسان نہیں جتنا آپ سمجھ رہے ہیں. آپ جو سمجھ رہے ہیں کہ تسبیح پڑھ کر کے جنت چلے جائیں گے، یہ تسبیح والی جنت نہیں ہے. شاعر کہتا ہے یہ شہادت گہ الفت پہ قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. عمر بن عبدالعزیز کا نام سنا ہے؟ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو 5واں خلیفہ لوگ شمار کرتے ہیں. بہت نیک آدمی. عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیوی کی ایک لونڈی تھی. یہ علامہ ابن قیم نے اپنی کتاب الشفا میں لکھا ہے، جو اردو میں چھپ چکی ہے ابھی. یہ چاہتے تھے کہ یہ بیوی، ہماری جو بیوی ہے فاطمہ، یہ لونڈی ہم کو دے دے. وہ اس کو بہت چاہتے تھے، لیکن ان کو معلوم ہو گئی تھی بیوی کو کہ یہ ان کو بہت چاہتے. اب بیوی اپنی سوکن کیسے بنائے گی؟ بیوی ہے. بہرحال اس کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ ہمارے جو اب شوہر میاں ہیں یہ ان کو چاہتے ہیں. چاہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی غلط کام، چاہنے کا مطلب یہ ہے کہ دل آ گیا. دل تو قبضے میں نہیں ہوتا ہے، آپ تو دل لاتے ہیں، آتا نہیں ہے. آپ تو پلاننگ سے کسی سے عشق کرتے ہیں، یہ پلاننگ سے نہیں ہوا تھا، یہ عشق ہو گیا. یہ انسان ہے، ہو جاتا ہے. جب یہ خلیفہ بنے تو بیوی کو یہ بات معلوم ہی تھی کہ حضرت کو یہ بہت پسند ہے. تو انہوں نے سوچا چھوڑو یار، چلو ان کو گفٹ کر ہی دیتے ہیں. انہوں نے اس لونڈی کو گفٹ کر دیا. اب ایک چیز آپ چاہتے ہو مل جائے، من مانگے موتی ملے، ملے نہ مانگے بھیک والی بات ہو گئی. تو جب وہ اب لونڈی کے ساتھ اسلام میں کیا ہے کہ لونڈی ایز اے بیوی ہے، بیوی کی طرح ہے. تو جب پہلی مرتبہ ان سے ملاقات ہوئی عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اس لونڈی سے رات میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ بھیا اب تو جو اس کو کہتے تقویٰ. انہوں نے پوچھا پہلا کام، کیونکہ لونڈی ہونا شرط ہے، بیوی کی طرح استعمال کرنے کے لیے کسی عورت کا لونڈی ہونا شرط ہے. انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم لونڈی بنی کیسے؟ آپ لونڈی کیسے بنی؟ کیونکہ ایک اصول ہے کہ کفار سے جنگ ہوگی، وہ جنگ میں شامل ہوگی عورت، اور اس کے بعد وہ پکڑی جائے گی، مجاہدین اس کو پکڑیں گے، اور اس کے بعد وہ لونڈی بنے گی. تو یہ سارا پروسیس ہے. تو اس نے پوچھا کہ تم لونڈی کیسے بنی؟ تو اس نے کہا دیکھو صحیح بات آپ کو بتاتے ہیں، وہ جو تمہارا گورنر ہے وہاں، کہاں؟ کوفہ یا بصرہ میں، وہ بہت بڑا ظالم آدمی ہے. ہمارے والد سے اس کا کچھ پنگا ہو گیا. اس نے کیا کیا کہ ہمارا پورا گھر برباد کر دیا، مرڈر کرا دیا، اور ہم ایک بھائی اور ایک بہن بچ گئے، اور ہم کو اس نے کیا کر لیا؟ کڈنیپ کر لیا. ہم مسلمان تھے، کوئی ہم سے جنگ نہیں ہوئی ہے، ہم تو آپ کے رعایا تھے. اس نے ہم کو کڈنیپ کر لیا، اور کڈنیپ کرنے کے بعد وہ گورنر نے تمہاری باپ، تمہارے جو سسر ہیں، ان کو اس نے گفٹ بھیج دیا، کہا یہ لونڈی ہے. تب سے میں لونڈی بن گئی. وہ باپ نے بیٹی کو دے دیا، لونڈی بن گئی. تو تمہاری بیوی کی میں لونڈی بن گئی، تمہاری بیوی نے تم کو گفٹ کر دیا تو میں لونڈی بن گئی.
حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا کہ کمرے سے نکل جاؤ، کمرے سے نکل جاؤ، تم شرعی لحاظ سے لونڈی ہی نہیں ہو، کمرے سے نکل جاؤ۔ اچھا، اب وہ اس بات پر خوش تھی کہ اب تو ہم رانی بن جائیں گے، بادشاہ کی ہم بیوی بن جائیں گے، ہم رانی بن جائیں گے۔ اب اس کے بھی اپنے دل میں یہ تھا کہ اب تو میں رانی بن گئی، اب تو میں لونڈی ہو گئی بادشاہ کی۔ تو جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آپ نکل جاؤ، تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا میں تحقیق کروں گا، آپ ابھی نکل جائیں۔ تو اس نے کہا، وہ بھی ہوشیار تھی، تو اس نے کہا ٹھیک ہے تم تحقیق کرو، میں لونڈی نہیں ثابت ہوئی، آپ اب مجھ سے نکاح کر لیجیے۔ ٹھیک ہے، میں عام عورت ہوں، آپ مجھ سے نکاح کر لیجیے، لونڈی نہیں ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ آئیڈیا تمہارا ٹھیک ہے کہ میں تم سے نکاح کر لوں، لیکن دنیا کیا بولے گی؟ دنیا بولے گی کہ یہ چونکہ ان کو چاہتے تھے لہذا یہ سارے ڈرامے رچے گئے ہیں۔ اور انہوں نے اس عورت سے یہ آیت پڑھ کر سنایا کہ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جنت تو اس کو ملتی ہے جو اپنی خواہش پر کنٹرول کر لے، لہذا میں تم سے شادی نہیں کروں گا اور میں تم کو بھیجوں گا وہاں جہاں سے تم کڈنیپ ہو کر آئی ہو، تمہارے بھائی کے پاس بھیجیں گے۔ اس کا نام ہے تقوی۔ بات سمجھے میرے؟ اس کا نام ہے تقوی۔ تو تقوی نام ہے گناہوں سے بچنے کا۔ یہ بہت بڑا کنفیوژن دنیا والوں کو ہے کہ تقوی نام ہے خوب عبادت نفلی کرنے کا، نفلی عبادت خود بخود ہونے لگے گی، لیکن تقوی اس کو نہیں کہتے ہیں۔ لہذا ترجیحات دین میں کیا ہونا چاہیے کہ گناہوں سے بچنے کا پلان پہلے بنائیں، پھر نوافل کا اہتمام کریں، بہتر ہے۔ لیکن میں یہ پھر کہنا چاہتا ہوں کہ نوافل کا اہتمام کرتے ہوئے اگر گناہ ہو رہا ہے تو نوافل چھوڑے نہیں آپ۔ یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، میں قطعی نہیں کہنا چاہ رہا ہوں، کنفیوز نہیں ہوں میری بات سے، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ جو اپنے طور پہ سمجھ رہے ہیں کہ میں بہت بڑا دیندار ہوں، آپ قطعی دیندار نہیں ہیں، آپ دیندار قطعی نہیں ہیں۔ دینداری نام ہوتا ہے اندر، جتنی بھی نیک کام ہیں اگر آپ کو اندر سے گناہوں سے نہ بچائیں تو آپ اپنے اس نیک کام پر سوالیہ نشان لگائیں، گڑبڑ ہو رہا ہے کہیں نہ کہیں، کیونکہ نیک کام کی ایک صفت ہوتی ہے کہ لوگوں کو برائی سے بچا لینا، وہ بچ نہیں پا رہے ہیں، گڑبڑ ہو رہا ہے معاملہ۔ کتنے ہماری عورتیں ہیں، میں جانتا ہوں، گاؤں سے لے کر انٹرنیشنل لیول تک فجر کی نماز پڑھیں گی، تسبیح پڑھیں گی، اشراق تک بیٹھی رہیں گی، سب کچھ کریں گی، لیکن اس کے بعد جب ان کی بات ٹیلی فون پر ہوگی، آدھا گھنٹہ 40 منٹ اپنے گھر ادھر ادھر گاؤں میں ہے تو 2-4 جنے بیٹھ کے جو ہے وہ گپیں لڑائیں، ٹوٹل غیبت کر رہی ہیں، جبکہ اشراق تک بیٹھ کے تسبیح پڑھ کر اٹھی ہیں۔ آپ وہ نہ پڑھتی تسبیح تو بھی ایک بڑا فائدہ تھا کہ آپ غیبت نہ کرتی کیا ہے؟ ٹوٹل وہ کام کر رہی ہیں جو غلط ہو رہا ہے، لیکن انہیں ترتیب ہی نہیں معلوم ہے۔ میں اپنے ایک مہمان کے یہاں پہنچا، میزبان کے یہاں، رشتے دار ہمارے، صبح کا وقت تھا، وہ بیٹھی ہوئی مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں۔ اب میں اچانک پہنچا، حالانکہ اطلاع تھی، سب کچھ تھا، پہنچا میں، صبح کا وقت تھا، مجھے شدید چائے کی ضرورت ہو رہی تھی۔ اب وہ صاحبہ کا ان کے وظیفے کا وقت ہے، وہ اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اچھا، ان کے گھر میں جو نوکرانی ہے وہ ہماری بات نہیں سمجھ رہی ہے، اس کی لینگویج دوسری ہے۔ میں کہہ رہا ہوں تھوڑی سی چائے بناؤ، وہ جگ والی بنانا چاہ رہی ہے۔ تو میں نے پھر کہا، ہم نے کہا دیکھو، یہ جو تم سمجھ رہی ہو کہ یہ میرا بیٹھا ہوا رہنا، تسبیحات پڑھنا، میں اپنے معمول کو نہیں چھوڑوں گی، یہ جو تمہارا کام ہے نا، اس وقت تم کو میزبانی کا جتنا ثواب ہے یہ تسبیح کا ثواب نہیں ہے۔ لیکن وہ سب ایسے عورتیں ہماری کرتی، بچہ چھوٹا ہے رو رہا ہے، یہ تسبیح بھانج رہی ہیں، اس وقت تسبیح چھوڑ دو، آپ اپنے بچے کو چپ کرائیے، یہ اس سے بڑا کام ہے۔ شوہر تھک کے آیا ہوا ہے، کمرے میں جا کے لیٹ گیا ہے، ان کا کام ختم نہیں ہو رہا ہے، سمجھ رہے میں بہت بڑا گھر کا کام کر رہی ہوں، اس وقت کوئی کام تمہارا اچھا نہیں ہے، اس وقت یہ ہے کہ آپ کمرے میں آ جائیں،
یہ معلوم ہی نہیں لوگوں کو کہ ترتیب کیا ہے ثواب کمانے کی. تو میں نے جب ان کو سمجھایا، ہم نے کہا یہ جو اس وقت آپ کا مہمان چائے چاہتا ہے، یہ چائے بنانا تمہاری تسبیح سے کہیں افضل ہے. لہذا یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے نفلی کاموں کو مقابلے میں کون سی چیز ہے وہ جو مقدم ہوتی ہے. تو کبھی کام نیک مقدم ہوتا ہے، اور اس سے بھی مقدم ہوتا ہے کہ گناہوں سے بچنے کی ترکیب اختیار کی جائے. اسی کا نام ہے ترجیحات دین، پریفرنس دینا، کس کام کو کس وقت کرنا. انشاءاللہ زندگی تو آگے بات کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.